کہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، اور آخرت پہ ہمارا یقین صفر ہے، زیرو۔ ہم سب زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، دنیا کی زندگی ہمارا مدعا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں رہنے کی ہمارا کوئی اور پروگرام نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم ہدایت الہیہ کی پابندی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایسی بات تو نہیں ہے بالکل، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ہدایت یعنی اسلام، دین اسلام کی ضرورت کلی طور پہ ضرورت محسوس نہیں کرتے، الا یہ کہ وہ چند باتیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس وہ بھی اپنی مرضی سے اور یعنی رواج کے طور پہ ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، رواج ہے اور روایات ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے، اس کے علاوہ ہمارے اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے، ہدایت الہیہ کی پابندی، دیکھیں اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی حقیقت سے ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر انسان اپنی حقیقت کو نہ پہچانے تو یہ بس ایک جملہ ہے، اگر انسان اپنی حقیقت کو نہ پہچانے تو اس کو اب ہدایت الہیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور تھوڑی سی تفصیل اس میں ہے کہ یعنی ضرورت محسوس نہ کرے، یقین کرنا تو درکنار اپنی حقیقت پر، اپنی حقیقت کو جاننے کی ضرورت بھی ہم اگر محسوس نہ کریں تو ہمیں ہدایت الہیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو بات ظاہر ہے اور بالکل واضح ہے کہ آج ہم ہدایت الہیہ کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں، یہ عام بات ہے کہ دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے نماز روزے تک، بس، یا مرد داڑھی رکھ لے یا عورت کچھ سر دوپٹہ ڈھانک لے، بس اسی تک ہم یعنی ہمارا دین یہاں تک محدود ہے۔ باقی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا اور اللہ کی ہدایت کے مطابق گزارنا، دین یہ ہے، یہ ہم نہیں کہتے، نہ ہم اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک بات دیکھیں عام ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، ہم سب، چاہے جو اچھا آدمی ہے، اخلاق کا اچھا ہے یا برا ہے، یا جو بھی ہے اخلاق کا برا ہے، وہ یعنی وہ اس کا تعلق نہیں ہے۔ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ کسی کے اگر اخلاق اچھے ہیں تو وہ بس ہیں اچھے، برے ہیں تو ہیں برے۔ اصل میں ہم اپنی حقیقت کو نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے تو اس کے بارے میں ہمارے یعنی ہم سوچنے کی بھی لیے تیار نہیں۔ کسی نے بتا دیا کہ تم یہ بھائی ظاہر نہیں ہو، تم باطن ہو، تم اللہ کی پھونکی روح ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، یہ ساری باتیں ہمارے لیے خواب و خیال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ بات ذرا محسوس کریں نا، دین کی کوئی بھی بات حقیقت میں یا اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے یہ باتیں ہمارے خواب و خیال میں ہیں۔ تو بس پھر تو رہ گئی حیوانیت، بس اپنا مفاد، ختم بات، بس اپنی خواہشات نفس۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود
اپنی خواہشات نفس کو بنا لیا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور یہ سنیں ذرا آگے، اللہ تعالیٰ نے باوجود علم کے اس کو گمراہ کر دیا ہے، یعنی گمراہ ہو گیا ہے، اور اس کی سماعت پر مہر لگا دی ہے، اس کی بصارت پر، ختم علی سمعہ وعلی بصرہ غشاوہ، اسی طرح او کما قال آیت ہے۔ تو دیکھیں ہم ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل سبیلا، جو لوگ، غور کیجئے گا، جو لوگ اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی حیثیت جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور تو اپنا مقصد زندگی پورا کر رہے ہیں، گائے آپ کو دودھ دے رہی ہے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بہت سے فائدے ہیں، ہماری جو پالتو جانور ہیں اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، یا جو بھی استعمال کرتے ہیں ہم اسے استعمال کر کے وہ ختم کاٹ کر آپ کھا جاتے ہیں اسے، اس جانور جو آپ کی خدمت بھی کرتا ہے اپنی زندگی میں، پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے وہ کسائی کے ہاتھوں بیچ دی جاتی ہے، اور وہ اگلے دن جو ہے دکان پہ اس کی لاش ٹنگی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں ہم دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے پر بھی یعنی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ آج کا مسلمان دین کو، یہ میں جملہ بار بار کہہ رہا ہوں، دین کو ہم نے چند روایات کا نام دے دیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس۔ اکثر آپ دیکھ لیں، یہ میں دیکھتا ہوں ہمارے ٹی وی پہ آتا ہے، مکہ چینل آتا ہے اور وہ آتا ہے، تو وہ آج کل وہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یعنی مطاف میں جہاں طواف ہوتا ہے وہاں صرف عمرے کرنے والے لوگ کھڑے ہوں، تو آپ دیکھ لیں سارے سفید چادریں اوڑھے ہوئے ہیں، اکثر کی چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں۔ داڑھی کیا ہے؟ سنت ہے، طریقہ ہے رسول اللہ کا، اور ایک حکم ہے اس کا۔ تو یہ داڑھی کی بس ایک بات ہے، یعنی آپ عین یعنی حج لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے جب احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد ہوتے ہیں، یعنی احرام باندھنے سے پہلے بھی شیو کر لیتے ہیں، تو جتنے بھی، یا اس کے بعد جو ہے پھر آپ شیو کرا لیتے ہیں، بھئی سر بھی منڈوا دو اور داڑھی بھی مونڈ دو۔ تو یہ ویسی ایک میں روایت کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال آج کا مسلمان دین کی حقیقت سے بے خبر ہے، اپنی حقیقت سے بے خبر ہے، اور اس کو ہدایت کی اب کوئی ضرورت ہے نہیں۔ دیکھیں صدیاں ہو گئی مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو سننے سمجھنے کی ہم ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ دیکھ لیں آپ اپنے ذہن سے پوچھیں، خود ہی آپ اپنا احتساب کریں، قرآن کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا، یا کسی قرآن والے سے رابطہ کرنا، اس سے قرآن سیکھنا، یہ ضروری ہے۔ ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ زیادہ تر عام طور پہ آپ دیکھ لیں ترجمہ پڑھ لیا، زیادہ سے زیادہ ترجمہ پڑھ لیا، پھر اس سے زیادہ وہ تفسیر رکھ لی، ایک تفسیر خرید لی یا آن لائن دیکھ لی، آپ نے بڑا تیر مارا ہے، تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ تو بے شک یعنی ہم جن لوگوں کے گھروں میں تفسیریں، جو تفسیر پڑھتے بھی ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے، وہ بس تبرک کے لیے کہ بھئی پڑھیں، کیا ہے قصہ، کیا ہے یہ ہے وہ ہے۔ تو ہدایت کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ زندگی دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، اور آخرت پہ ہمارا یقین صفر ہے، زیرو۔ ہم سب زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، دنیا ہی کی زندگی ہمارا مدعا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں رہنے کی ہمارا کوئی اور پروگرام نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم